السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا اینڈ ویلکم ٹو دا ہسٹری اینڈ اسلام۔ آج ہم حاضر ہیں چنگیز خان کے کچھ 5 حقائق لے کے۔ وحشت اور بربریت کا دوسرا نام چنگیز خان ہے، جو کولبی کے صحراؤں میں موت اور زندگی کی کشمکش میں کئی سال لڑتا رہا، لیکن کسے پتہ تھا کہ تیموج نامی یہ لڑکا جو غاروں، جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنی جان بچانے کے لیے مارا پھرتا ہے، ایک دن چنگیز خان کے نام سے خدا کا قہر بن کر اپنے دشمنوں پر نازل ہوگا، یہاں تک کہ یورپ کے عیسائی بھی اس کے قہر سے بچ نہ سکیں گے۔ جبکہ مسلمانوں کا تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی ایک تاتاری 20 مسلمانوں کو پکڑ لیتا اور ان سے یہ کہتا کہ یہاں کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتا ہوں، تو وہ 20 کے 20 مسلمان کسی بیر بکری کی طرح وحشت اور ڈر سے وہیں کھڑے رہتے۔ لیکن دوستو، آج ہم چنگیز خان کی زندگی کے بارے میں 5 ایسے حقائق بتائیں گے جو کہ یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے، مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ نمبر 5، چنگیز خان نے خردام شاہ کو شکست دینے کے بعد شاہ کے بہادر بیٹے سلطان جلال الدین خوارزمی کو قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ ایک بار جلال الدین نے چنگیز خان نے ایک عرفون کو ایک عبرتناک شکست دی، جس کے بارے میں چنگیز خان نے خود حملے کے بعد ارادہ کیا، لیکن راستے میں ایک بامیان نامی شہر نے منگولوں کا راستہ روکا، جہاں تک خون ریز موقع ہوا۔ اس جنگ کے دوران چنگیز خان کا ایک نوجوان پوتا ایک تیر لگنے کی وجہ سے مارا گیا۔ اسی کے بعد چنگیز خان نے خود ہرول دستے کے ساتھ اس شہر پر حملہ کیا اور شہر کو فتح کر لیا۔ چنگیز خان نے اس شہر سے اپنے پوتے کی موت کا بدلہ کچھ اس طرح سے لیا کہ اس نے پہلے تمام انسانوں کو قتل کرا دیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے حامیان شہر کے تمام جانوروں کو ذبح قرار ڈالا۔ نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے ایک نصیحت کی تھی کہ اس کی قبر ایک ایسی جگہ سے نکالی جائے جس کا کسی انسان کو علم نہ ہو، لیکن دوسری طرف ایک انگریز مرغ اپنی زبان میں اپنی کتاب میں چنگیز خان میں لکھتا ہے کہ غالباً اس جنگل کو جسے چنگیز خان نے اپنی قبر کے لیے خود منتخب کیا تھا، اسے اس جگہ دفنایا گیا۔ اس کی قبر ایک بڑے درخت کے نیچے کھودی گئی۔ منگولوں کی روایت کے مطابق ایک قبیلے کی فوجی خدمات کو معاف کر دیا گیا اور ان کی صرف یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ اس مقام کی نگرانی کریں جہاں چنگیز خان دفن کیا گیا تھا۔ ان درختوں کے جھنڈ میں ہمیشہ خوشبوئیں جلائی جاتی، یہاں تک کہ اطراف کا جنگل اتنا گھنا ہو گیا کہ ایک دوسرے درختوں میں وہ بڑا درخت کھو گیا، جس کے نتیجے میں چنگیز خان دفن تھا، جس کی وجہ سے اس کی قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ نمبر 3، 1221 عیسوی میں چنگیز خان نے تجوٹ قبیلے پر حملہ کیا اور خون ریز موقع ہوا۔ اس جنگ میں ایک تیر چنگیز خان کے گھوڑے کو لگا۔ اس جنگ میں چنگیز خان کافی زخمی تھا۔ جس جنگ کے خاتمہ ہونے کے بعد اس نے تمام قیدیوں کو جمع کیا۔ اس نے پوچھا کہ اس کے گھوڑے کو تیر مارنے والا کون تھا۔ ایک جنگجو بہادری سے کہا، چنگیز خان کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ یہ تیر اس نے چلایا ہے۔ چنگیز خان نے اس کو قتل کرنے کے بجائے اس کی بہادری سے متاثر ہو کر اپنے فوجی ایک اعلیٰ سالار بنا دیا، جو پھر تاریخ میں جیبین کے نام سے مشہور ہوا، جس نے جیبین چین کی فتح اور خوارزم پر حملہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، ایکتائی خان اور تولی خان، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں میں سے اس کا بیٹا جوچی خان اس کی اپنی اولاد نہیں تھا، کیونکہ اس کی بیوی بورتا کو دشمن اٹھا کر لے گئے تھے، جسے انہوں نے تقریباً 8 ماہ اپنی قید میں رکھا، اور اس دوران چنگیز خان کی بیوی امید سے تھی۔ جب اسے چنگیز خان نے آزاد کروایا تو جوچی خان کی پیدائش ہوئی۔ چنگیز خان کو اس بیٹے جوچی خان سے بہت محبت تھی، اور جب بوڑھے چنگیز خان کو یورپ کی چراگاہوں سے اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی تو چنگیز خان کی موت ہو گئی۔ نمبر 1، چنگیز خان نے کئی لاکھوں انسان کو قتل کر ان کے سروں کے مینار بنائے۔ لوگ اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے، لیکن چنگیز خان صرف ایک انسان سے ڈرتا تھا، اور وہ مرد مجاہد تھے، سلطان جلال الدین خوارزمی۔ جلال الدین خوارزم کا شہزادہ تھا، جو بے حد بہادر اور جان باز تھا۔ شاہ کی شکست کے باوجود سلطان نے جہاد جاری رکھا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔